دوستو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان وال، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات، شب قدر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت، اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانہ عشرہ نزول بخشش کا ہے، اور آخری عشرہ تو عذاب سے خلاصی کی دستاویز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور سید اولین و آخرین رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور کفتن احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں عبادات میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اور کفتن احتساب کے ساتھ، اس کی پچھلی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی، اور جس شخص نے حالت ایمان اور کفتن احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادات کی، اس کی گزری کوتاہیاں بخش دی جائیں گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے راکا رہتا ہے، اور اس کے ان آداب کی پوری پابندی کا خیال و احساس رکھتا ہے، اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کاوشیں کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، وہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے بشرطے کہ وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا،
से किसी के साथ फाड़ा जा सकता है। इरशाद फरमाया, झूठा गीबत के साथ यानी रोज़े की हालत में झूठ, गीबत, गालम गलोह, लड़ाई झगड़ा और दूसरी इस तरह की बारी चीज़ों और बारी बातों से सख्ती के साथ मुमानत की गई है। हदीस मुबारक में है कि जिस किसी ने रोज़ा की हालत में बारी बात कहना और इस पर अमल करना न छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रोज़ादार रोज़ा रखने के बाद में फिस्क व फजूर, लड़ाई झगड़ा, गालम गलोह, फहशगोई या दूसरी इस तरह की बातों से नहीं राकुत्ता तो ये इसका रोज़ा ही नहीं है, बल्कि ये इसका फाका बन जाता है जिसका अल्लाह ताला के अहकाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक और हदीस मुबारक में है कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो लग़वियात और बारी बातों से बचने का नाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जिसके आज़ा हराम कामों से नहीं रुकते, इसको मेरी खातिर ना खाने और ना पीने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह ज़बान को फहशगोई, गीबत और झूठ से बचाना ज़रूरी है, इसी तरह इंसान के दूसरे आज़ा आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव को भी बारे अफ़ाल से बचाना ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की बयान करदा एक हदीस मुबारक के अल्फाज कुदसी कुछ इस तरह हैं कि जब रमज़ान का महीना आता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों को छोड़ देते और हर साइल की माराद पूरी करते। रमज़ान में जहाँ बहुत सी बरक़ात व इनामात हैं, वहीं मुसलमानों के दूसरे लोगों के साथ अच्छे रवैयों की भी तलक़ीन फरमाई गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमल मुबारक से भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। गोया रमज़ान का महीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना में बाकी महीनों की निस्बत बहुत ज़्यादा जूद व सखा और करम फरमाते। दीन इस्लाम में मुसलमानों के लिए हर मौका के लिए आसानियाँ रखी गई हैं, जैसे कुरान मजीद में इरशाद हुआ, तर्जमा अल्लाह ताला तुम्हारे हक में आसानी चाहता है, वो तुम्हारे हक में तंगी हरगज़ नहीं चाहता। रोज़े में कोई मुसाफिर हो या मरीज़ हो तो उसके लिए भी रुख्सत की इस तरह से इजाज़त है कि वो इस हालत में रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बाद के दिनों में अदा करे। अगर कोई शख्स उम्र के इस हिस्सा में है या मर्ज़ की इस हालत में है कि इससे साल के बाकी अयाम में किसी भी वक्त रोज़ा रखना मुमकिन नहीं तो उसके लिए फ़िदिया का हुक्म है। एक और हदीस मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को सब्र और गमखारी का महीना करार दिया है। दीनी इस्तिलाहात में सब्र के मानी अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नफ़स की ख्वाहिशों को दबाना और तलखियों और नागवारियों को बर्दाश्त करना है, जिससे इसके अंदर इन गुरबा व मसाकीन की हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होता है, जो नादारी की वजह से फाकों पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें तालीमात कुरानी व संत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे तरीक़ से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।